تو کوئی بھی غیر مسلم ممالک جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے پاس یہ طاقت رہے۔ پاکستان جو ہے یہ یورپی طاقتوں کے ساتھ مل کر جو ہے افغانستان کے دماغ کے اندر، ان کے اندر جو زہر بنا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ یہ یورپی طاقتوں کے ساتھ مل کر ہمیں مٹانا چاہتا ہے۔ تو اس کی وجہ وہی آتی ہے کہ انڈیا نے پاکستان کی بنسبت جو ہے اپنے آپ کو مضبوط کر کے ہر ایک کو یہ جھنسا دیا ہوا ہے کہ بھی ہمارے پاس آنے والی طاقتیں جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں ہیں، ہمارے کنٹرول میں ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے ہمیں اپنے ادارے کو مستحکم بنانا ہے، جس سے ہمارے ایک لاہ عمل تیار ہونا چاہیے، جس سے ہمارے ادارے، ہماری کنٹری، ہماری سرحد جو ہے اس پر ایسا ایک کہہ لیں کہ قانون بنا دینا چاہیے، ایک ایسی باؤنڈری لائن کھینچ دینی چاہیے کہ جس کو عبور کرنا مشکل ہو جائے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ آپ کا نام؟ محمد کاشف۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد وسیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا یوٹیوب چینل کاف ریئیکشنز۔ ویورز، ایک ہفتے کے اندر پاکستان فورسز پہ 3 سے 4 اٹیک ہوتے ہیں۔ کبھی بلوچستان کے اندر پاکستان ایئر فورس پہ اٹیک ہوتا ہے، کبھی میاں والی کے اندر ایئر بیس پہ پاکستان پہ اٹیک ہوتا ہے، کبھی خیبر پختونخوا میں ضلع خیبر کے اندر پاکستان کے 4 نوجوان جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ کیا وجوہات ہیں؟ پاکستان کی ISI دنیا کی نمبر 1 طاقتور ایجنسی ہے، اس کے باوجود یہ سب چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی، یہ سب کس کی ذمہ داری ہے؟ چلتے ہیں پاکستانی عوام کی طرف، ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ویڈیو کے اینڈ پہ۔ کاشف بھائی، میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ پاکستانی ایئر فورس پر مسلسل 3 سے 4 بار اٹیک ہوا ہے۔ کبھی بلوچستان پاکستان ایئر فورس پہ ہو رہا ہے، کبھی میاں والی ایئر بیس کے اوپر پاکستان کے اوپر اٹیک ہوا ہے، جس میں پاکستان کے 4 فوجی نوجوان جو ہے وہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں خیبر ضلع کے اندر بھی پاکستان ایئر فورس کے اوپر اٹیک ہو چکے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ کون ہے جو پاکستان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے؟ ایسا یہ کوئی دہشت گرد ہے، کون ہے، کوئی ہمسایہ ملک ہے، کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو بات ہے کہ ہمارے ملک کے اوپر حملوں کا ہونا یہ دہشت گردی کی علامت تو ہے، لیکن یہ اصل میں در حقیقت ہماری جو مخالفین ہیں وہ ہمیں کمزور کرنے کے لیے اپنی چالیں چل رہے ہیں، کیونکہ پاکستان ایک واحد اسلامی ملک ہے کہ جو ایٹمی طاقت ہے۔ تو کوئی بھی غیر مسلم ممالک جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے پاس یہ طاقت رہے۔ اس طاقت کو ختم کرنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے یہ ہم پر حملہ ہو رہے ہیں، اور اس حملوں کو ایسا انہوں نے رنگ دیا ہے کہ ہمیں آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کے مخالف بنا دیا ہے، ہمیں ایک دوسرے کے خود کے دشمن بنا دیا ہے، اور ہمارے تعلقات آپس کے اندر انہوں نے بگاڑنے چاہے ہیں اپنی چالوں کے ذریعے۔ یہ در حقیقت جو ہے ہمارے مخالفین غیر مسلم طاقتیں جو ہیں ان کی چال ہے کہ پاکستان کے پاس یہ ایٹمی طاقت جو ہے اس کو کسی بھی طرح سے ختم کیا جائے۔ اگر ہم بات کریں کہ ہم مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کی آپ نے بات کی ہے کہ پچھلے 40 سال سے جو ہے نا پاکستان افغانستان کی ہیلپ کر رہا ہے، ایون کہ 40 سال کے اندر 2 دفعہ افغانستان کے اوپر جو ہے نا اٹیک ہوا ہے، دونوں دفعہ پاکستان نے ان کی سپورٹ کی، ایون کہ بارڈر کی لائن بھی ان کے لیے ختم کر دی، وہ ود آؤٹ اینی لائسنس پاکستان کے اندر آ سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ انہوں نے اپنے بہت سارے کاروبار پاکستان میں اپنے کیے ہیں جن کے ان کو ٹیکسز بھی پے کرنے نہیں پڑے۔ کوئی بھی پنجابی یا پاکستانی کوئی بھی کرتا تھا اپنا کاروبار، اپنا بزنس کرتا ہے، اس کو ٹیکس پے کرنے پڑتے ہیں۔ کوئی افغانی ہے، اس کو ٹیکس بھی پے کرنے نہیں پڑتے، وہ اپنا کاروبار کرتا ہے۔ ہر سہولت ہونے کے باوجود افغانستان جو ہے، آپ نے کرکٹ میں بھی دیکھا ہوگا، اتنا انڈیا نہیں پاکستان کو اپنا دشمن سمجھتا جتنا افغانی کرکٹ ٹیم پاکستان کو اپنا دشمن سمجھتی ہے۔ جی بالکل، آپ کی بات یہ درست ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے ساتھ بہت اچھا تعلقات رکھے، بہت اچھا ان کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، لیکن وہ ملک جو ہے پاکستان کو اپنا دشمن سمجھتا اس لیے کہ کہتا ہے کہ پاکستان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ ہیں۔ پاکستان جو ہے یہ یورپی طاقتوں کے ساتھ مل کر جو افغانستان کے دماغ کے اندر، ان کے اندر جو زہر بنا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ یہ یورپی طاقتوں کے ساتھ مل کر ہمیں مٹانا چاہتا ہے۔ حالانکہ پاکستان نے تو ان کی بہت زیادہ ان کو سپورٹ کی ہے۔ پاکستان تو ایسا ملک ہے کہ جو کمزور کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کمزور کو مٹانے کے لیے نہیں کھڑا ہوتا۔ اگر کمزور کو مٹانے کے لیے کھڑا ہوتا تو جب امریکہ نے پاکستان کے سے اڈے لے کر ان کو مٹانا چاہا تھا تو پاکستان اڈے دیتا، ان کو آسانی سے مٹا سکتا تھا، لیکن پاکستان نے اس وقت کے اندر یہ کام نہ کر کے اس بات کا ثبوت بھی دیا تھا کہ ہم اسلامی ریاست ہیں اور اسلامی ملک کے ساتھ ہیں،
اور کوئی بھی اسلامی ممالک کے مخالف جائے گا تو ہم اس کے ساتھ جو ہے اس کے مد مقابل کھڑے ہوں گے. ہم پاکستانی جو ہیں کسی بھی اپنے اسلامی ملک کے مخالف جا کر کسی بھی یورپی جو ہے طاقت اس کے ساتھ مل کر جو ہے ہم کوئی نقصان نہیں کریں گے. لیکن یہ ان کے ذہن کے اندر ایک غبار ہے, ایک وبال ہے, ایک کہہ لیں کہ مصیبت ایسی انہوں نے پیدا کی ہوئی ہے اپنے لیے بھی ہمارے لیے بھی. ابھی آپ نے بات کی ہے کہ پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ہیں. اگر بات کی جائے انڈیا کی, انڈیا کے تعلقات مودی سرکار کے جتنے گہرے تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ, امریکہ کی گورنمنٹ کے ساتھ, تو مودی افغانی کرکٹ ٹیم افغانستان جو ہے وہ تو نعرے بازی بھی کرتے ہیں انڈیا افغانستان بائی بائی اٹیک پاکستان. وہ تو انڈیا کو اپنا دوست سمجھتے ہیں. اگر وہ انڈیا کو اپنا دوست سمجھ سکتے ہیں تو پاکستان کو اپنا دشمن کیوں سمجھتے ہیں؟ دیکھیے امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی ہیں اور دوسرے ممالک کے بھی ہیں, لیکن وہ ایک یہ کہہ لیں کہ جنرل اسمبلی بن گئی, اس کو ایک تمام کنٹریز کی سربراہی ملی, اس کی وجہ سے تمام کنٹریز کا اس کے مطیع ہونا, اس کی جو ہے کہہ لیں کہ ہاں میں ہاں ملانا, یہ ان سب کنٹریز کی مجبوری بھی تھی. لیکن بات رہی کہ افغانستان انڈیا کے ساتھ تعلقات کا ثبوت دیتا ہے, پاکستان کی مخالفت میں جاتا ہے, تو اس کی وجہ وہی آتی ہے کہ انڈیا نے پاکستان کی بنسبت جو ہے اپنے آپ کو مضبوط کر کے ہر ایک کو یہ جھنسا دیا ہوا ہے کہ بھی ہمارے پاس آنے والی طاقتیں جو ہیں وہ ہمارے ہاتھ میں ہیں, ہمارے کنٹرول میں ہیں. اور پاکستان جو ہے یہ اپنے قرضوں کی وجہ سے, اپنے حالات کی وجہ سے, اس کی گرتی ہوئی کہہ لیں کہ اکانومی کی وجہ سے پاکستان جو ہے یہ تمام کنٹریز کے سامنے ایک شرمندہ بن کے, ایک سوالیہ نشان بن کے کھڑا ہو گیا ہے. تو جس وجہ سے پاکستان سے سب کٹ ہو رہے ہیں اور وہ سکہ اپنا مضبوط کر رہا ہے, لہٰذا لوگ جو ہے اس طرف رجحان دے رہے ہیں. اگر انہی حالات کی بات کریں تو آنے والے وقت میں کیا ہمیں ایشیا کے اندر پاکستان تن تنہا نظر آ رہا ہے؟ اگر دیکھا جائے جو حالات موجودہ وقت کے اندر ہیں تو اس کے اندر تو یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان تنہا نظر آ رہا ہے, کیونکہ پاکستان کے پاس اس وقت کے اندر سوائے ایک کرسی کے کھیل کے پیچھے کیا بچ گیا ہمارے پاس. ہمارے پاس کوئی بھی ایسا ہمارا ادارہ نہیں رہا کہ جس کو ہم مضبوط کر لیں. ہمارے پاس ہر چیز ہونے کے باوجود ہم اوروں کی طرف دیکھتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی اپنے آپ کو مستحکم نہیں بنانی چاہا. اگر یہی حالات رہے تو یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ ہم تنہا رہ جائیں گے. ISI پاکستان کی دنیا کی نمبر 1 ایجنسی میں شمار ہوتی ہے, دنیا کی نمبر 1 طاقتور ایجنسی ہے ISI. اس کے ہوتے ہوئے بھی پاکستان کے اوپر تقریباً 3 سے 4 اٹیک ہو گئے. جی, دنیا کی نمبر 1 ہے ISI, یہ بات بالکل درست ہے. پاکستانی فورس جو ہے ہماری پاکستان آرمی یہ دنیا کی نمبر 1 آرمی ہے, یہ بات بالکل درست ہے, اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اور یہ کہہ لیں کہ پاکستان کا ایک اعزاز ہے اور اسی وجہ سے آج تک اگر ملک یہ قائم ہے, ایک تو اللہ کا حکم ہے اور دوسرا یہ پاکستان کی ایئر فورس اور یہ ہماری ایجنسی جو ہے ISI, انہی کی بدولت جو ہے پاکستان آج جو ہے وہ سرخرو کھڑا ہے. ورنہ پاکستان کے اندر جو پہلے میں نے کہا کہ کرسی کے کھیل نے ہماری اکانومی گرا دی, ہمارا وقار گوا دیا, اب اس کے بعد ہمارے پاس پیچھے کچھ نہیں رہتا. تو یہ صرف یہی 2 چیزیں جو تھیں, پاکستان آرمی اور ہمارا ایک ادارہ ISI, انہی کی وجہ سے دنیا آج ہم سے خوفزدہ ہے. اگر یہ 2 ادارے بھی چپ کر کے ہماری کرسی کے کھیل کے اندر لگ گئے تو پھر جو ہے صاف ظاہر ہے دنیا ہم پر جو ہے جیسے فلسطین کے اوپر غالب آ رہی ہے, اسی طرح ہم پر بھی ایک وقت کے اندر کفر کی طاقتیں غالب آ جائیں گی. ہمارا ملک جو ہے وہ ایٹمی طاقت رکھتا ہے, ایٹمی قوت رکھتا ہے. اس کے علاوہ فلسطین کی بات ابھی آپ نے کی ہے, فلسطین جو ہے ان کو سہارا چاہیے. ہم بنسبت مسلمان ہم فلسطین کی بھی مدد کر سکتے ہیں, دوسرے مسلم ممالک کی بھی ہم لوگ مدد کر سکتے ہیں. تو جب ہم خود نہیں محفوظ, ہم پہ 4 اٹیک ہو گئے, تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم فلسطین کی بھی مدد کر دیں گے یا دوسرے مسلم ممالک کی مدد کر دیں گے؟ دیکھیں یہ پاکستان ایئر فورس کے پاس, پاکستان آرمی کے پاس, ISI ایجنسی جو ہے ہماری اس کے پاس یہ طاقتیں ہیں کہ وہ ہر چیز کا مقابلہ کر سکتی ہیں. سب سے پہلی چیز جو ہے ہمیں اپنے ادارے کو مستحکم بنانا ہے, جس سے ہمارے ایک لاہ عمل تیار ہونا چاہیے, جس سے ہمارے ادارے, ہماری کنٹری, ہماری سرحد جو ہے
اس پر ایسا ایک کہہ لیں کہ قانون بنا دینا چاہیے، ایک ایسی باؤنڈری لائن کھینچ دینی چاہیے کہ جس کو عبور کرنا مشکل ہو جائے. اور جب یہ کام ہو جائے گا تو ہماری ایئر فورس بھی طاقتور ہو جائے گی. اور دوسرے نمبر پر جو ہے ہماری سیاسی طاقتیں جب تک اداروں کو ان کو با اختیار نہیں بنائیں گے اس وقت تک جو ہے وہ ہم بالکل باندھے ہوئے بیل کی مانند ہے کہ ہمارے پاس سینگ ہے، طاقت ہے، لیکن ہم ان کا استعمال نہیں کر سکتے. اور یہی طاقت آج ہم چیز ہمارے پاس ہے کہ ہمارے پاس ہر طاقت ہے. پاکستان ایئر فورس کو یا پاکستان آرمی کو اگر کسی بھی ملک کی فوج کے سامنے کھڑا کیا جائے تو انشاءاللہ میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری فوج جو ہے وہ اس کو چند لمحات لے گی، اس کو ختمہ کر دے گی اس کا. یہ ہم نے پہلے کے 1965 کی جنگ کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ ہمارے چند جوانوں نے کیسے پاکستان کی حفاظت کی تھی. اسی طریقے سے یہ ہو سکتا ہے. ہاں دوسری بات کہ آپ نے بات کی فلسطین کی کہ ہم کیسے فلسطین کی طاقت کا یعنی کہ اس کا ساتھ دیں جب ہم خود ہی نہیں محفوظ، ہم خود محفوظ ہوں گے اس طریقے سے. پھر دوسرے نمبر پر اگر ہمارا قبلہ جو ثانی ہے جس کو ہم بیت اللہ شریف کہتے ہیں، حرمین شریفین کہتے ہیں، اس کی حفاظت کا ہم پر اللہ پاک نے لازم کیا ہے کہ ہر مسلمان پر لازم ہے. تو کیا فلسطین کے اندر بیت المقدس ہے، کیا وہ ہمارا قبلہ اول نہیں ہے؟ قبلہ اول ہے. جب ہمارا وہ قبلہ اول ہے تو پھر اس کے اوپر مسلمان کی زبان کا بند ہونا اس بات کی ایک دلیل ہے کہ مسلمان کا ضمیر مر چکا ہے. اور ہمیں اس ضمیر کو جگانا ہے، اس کو بیدار کرنا ہے تاکہ کفر طاقتوں کو یہ پتہ چل سکے کہ مسلمان اتنا بزدل نہیں ہے کہ یہ اپنی قبلہ اول کی حفاظت نہیں کر سکتا. کیونکہ ہمارا مقصد صرف فلسطین کو بچانا نہیں بلکہ ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ ساتھ اپنے قبلہ اول کی حفاظت کرنی ہے. اور یہ بات میرے خیال سے مجھ پر اکیلے پر یا آپ اکیلے پر نہیں لازم بلکہ یہ ہم ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہم سب مل کر اس بات کے لیے جو ہے اپنے اداروں کو اس بات کی ایک احساس دلائیں کہ اللہ کے بندے کہ یہ کیا ہے، ہمارے پاس طاقت ہے. اس طاقت کا اگر دکھاوا بھی کر دیا جائے تو یہ انشاءاللہ اسرائیل کا 1 منٹ کے اندر پیچھے ہٹ جانا ثابت ہو جائے گا. صرف اگر چھوٹی چھوٹی کنٹریز ان کی طرف جا رہی ہیں تو پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے تو اس کو کیوں نہیں جانا چاہیے. چھوٹی چھوٹی کنٹریز کی آپ نے بات کی، اس میں جو ہے رشین نے فلسطین کا ساتھ دیا ہے، فلسطین کے ساتھ مل کر ان پہ اٹیک کیا ہے. اس کے علاوہ ایران بھی فلسطین کا ساتھ دے رہا ہے شروع سے. تو کیا ہم اس کسی بھی دائرے کے اندر کہیں بھی پاکستان آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان فلسطین کو سپورٹ کر رہا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جب کرسی کا کھیل ہی نہیں ان کا ختم ہوگا تو یہ کریں گے کیا؟ کرسی کا کھیل ختم ہو تو پھر یہ سوچیں گے. دوسری بات کہ پاکستان کے اندر اس وقت نام کا اسلام رہ گیا ہے. صرف یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ صرف مجاہدین کی جنگ ہے، وہ لڑتے رہیں بیٹھے، لیکن یہ سوچا جائے تو یہ مسلمان کی جنگ ہے، مجاہد کی جنگ نہیں ہے، یہ اسلام کی جنگ ہے. اور اسلام کی جنگ کے لیے ہم سب کو اٹھنا چاہیے. اور ہم صرف میڈیا کے بیٹھ کر صرف یہ بات کرنے کے حد تک رہ گئے کہ بات کر دیں کہ فلاں نے یہ کیا فلاں نے یہ کیا، لیکن ہم خود نہیں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے، ہلنا نہیں چاہتے کیونکہ ہمارے اندر آج جرت نہیں ہے. جرت نہ ہونے کی وجہ کہ ہمیں دبایا جا چکا ہے، ہمارے ضمیر جو ہے وہ دب چکے ہیں بوجھ کے تلے، قرضے کے تلے. ہماری زبانوں کو تالا لگا دیا ہے قرضوں نے. جب تک یہ چیزیں نہیں ختم ہوں گی اس وقت تک شاید کہ مسلمان کے اندر سے پاکستان کے خاص طور پر اندر سے کوئی بھی آواز نہ اٹھا سکے. تھینک یو سو مچ. ویورز یہ تھی پاکستانی عوام کی رائے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس میں مینشن کیجیے گا. اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کیجیے گا. لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.